السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تفہیم دین 2.0۔ معزز ناظرین، قرآن عظیم الشان کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا تاکہ لوگوں کی مشکل ترین زندگیوں کو آسان بنایا جا سکے۔ تو اس چینل کا مقصد قرآن کو عام فہم انداز میں لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو ہم فرسٹ ایئر کا ترجمۃ القرآن پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہم درس قرآن کی آج 7ویں کلاس پڑھیں گے۔ تو معزز ناظرین، کل کی ویڈیو میں ہم نے عہد کے معنی پڑھے تھے کہ عہد سے کیا مراد ہے، تو اس کے 2 معنی پڑھے تھے۔ ایک یہ کہ اس سے مراد عہد الست ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے، انسانوں کو بھیجنے سے پہلے ساری مخلوق سے لیا تھا، یعنی سب انسانوں سے لیا تھا، وہ عہد مراد ہے۔ اور دوسرا اس سے مراد کون سا عہد ہے؟ جب ہر انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک خاموش عہد کیا ہوتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ مراد ہے۔ جیسے کوئی انسان جو ہے وہ کسی شہر میں پیدا ہوتا ہے تو اس شہر کا شہری ہونے کے ناطے اس شہر کے قوانین کا پابند ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے کا انسان بھی کیا ہے؟ پابند ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی 28، 29، 30 3 آیتوں کو پڑھیں گے، جس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ انسان کو خلیفہ کیوں بنایا گیا، خلیفہ ہونے کا مطلب کیا ہے، اور اس کے ساتھ فرشتوں نے یہ سوال کیا تھا کہ انسانوں کی پیدائش کا مقصد کیا ہے اور ان کے سوال کرنے کی وجہ کیا تھی، اس کو سمجھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔ اس کو تجوید کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ کیفا، کاف کو باریک پڑھیں گے، تکفرون، کاف کو باریک پڑھیں گے اور را کو موٹا پڑھیں گے، واو مدہ کو ادا کریں گے، تکفرون باللہ، یہاں پر باللہ کھڑی زبر ہے اس کے اوپر، اس کو باللہ، باللہ نہیں پڑھنا، یہ امالہ ہو جائے گا، باللہ کر دیا وہ بھی امالہ ہو جائے گا، لٹا کے نہیں پڑھنا بلکہ باللہ کھڑا کرنا ہے اس کو، باللہ وکنتم، یہاں پر نون میں اخفا کریں گے، ناک میں آواز لے کے جائیں گے تھوڑی سی، وکنتم، کاف کو باریک پڑھیں گے، امواتن فاحیاکم، یہاں پر ہا کو حلق سے ادا کریں گے، وسط حلق سے، حلق کے درمیان سے، تو باریک آواز نکالیں گے اس کی بھی، فاحیاکم، ثم یمیتکم، ثم یحییکم، یہاں پر بھی ہا کو وسط حلق سے ادا کریں گے، کاف کو باریک پڑھیں گے، ثم الیہ ترجعون، یہاں پر میم مشدد کا غنہ ہو رہا ہے، ناک میں آواز لے کے جائیں گے، ہا کو ادا کریں گے، اور ترجعون میں را کو موٹا پڑھیں گے، را ساکن اس سے پہلے کیا ہے؟ پیش۔ یہ ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ جو را ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو یا زبر ہو، اس را کو بھی موٹا پڑھتے ہیں، اسی طرح جس را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو اس را کو بھی موٹا پڑھتے ہیں، اور جس را کے نیچے کسرہ ہو یا اس سے پہلے کسرہ ہو اور وہ ساکن ہو رہا، اس را کو باریک پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر را ساکن ہے، اس سے پہلے پیش ہے، تو اس را کو کیا پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے، ترجعون، اور عین کو واضح کریں گے۔ اب اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں، کیفا کیسے، تکفرون تم سب انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، واو اور کنتم تم تھے، امواتن مردہ تھے، فاحیاکم بس اس نے تمہیں زندہ کیا، اور کیسے تم سب اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، پس اس نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا، ثم پھر یمیتو وہ موت دے گا، کم تمہیں، ثم پھر یحیی وہ زندہ کرے گا، کم تمہیں، ثم پھر الی طرف ہی اسی کی، پھر اسی کی طرف، ترجعون تم سب لٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تم سب اسی کی طرف لٹائے جاؤ گے، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، والذی دال کو نرمی سے پڑھیں گے، خلق خا کو موٹا پڑھیں گے، قاف کو بھی موٹا پڑھیں گے، لکم کاف کو باریک پڑھیں گے، میم کا میم میں ادغام کریں گے، فی الارض ضاد کو موٹا پڑھیں گے، جمیعا عین کو واضح کریں گے، ہوا وہ، الذی وہ ذات، خلق جس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما وہ سب چیزیں، فی میں، الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کی سب، پھر وہ ذات جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے وہ سب پیدا کیا،
ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم استوى. یہاں پر کیا ہے میم مشدد کا غنہ کریں گے اور یہاں پر سین کی آواز نکالیں گے، اس کو صاد نہیں بنا دینا، اور واو کے اوپر کھڑی زبر ہے اور مد ہے، اس کو لمبا کریں گے. ثم استوى إلى السماء، یہاں پر بھی سین کو واضح کرنا ہے اور میم کے اوپر مد ہے، اس کو لمبا کریں گے. فسواہن، یہاں پر نون مشدد کا غنہ. ثم استوى، پھر قصد کیا، إلى السماء، آسمان کی طرف. فسواہن، پھر ان کو ٹھیک ٹھیک بنا دیا. سبع سماوات، 7 آسمان. وہوا، اور وہ، بکل شیء، ہر چیز کو، علیم، جاننے والا ہے. پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو ٹھیک ٹھیک 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اب آگے دیکھیں، آگے کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ وَإِذْ، دال کو نرمی سے پڑھیں گے. قَالَ، قاف کو موٹا پڑھیں گے. رَبُّكَ، یہاں پر را کو موٹا پڑھیں گے. لِلْمَلَائِكَةِ، لام کے اوپر کیا ہے؟ مد ہے، اس کو لمبا کریں گے. انی، نون مشدد کا غنہ کریں گے. جاعل، عین کو واضح کریں گے. فی الارض، ضاد کو موٹا پڑھیں گے اور را کو بھی موٹا پڑھیں گے. را سے پہلے کیا ہے؟ زبر. خلیفہ، خا کو بھی موٹا پڑھیں گے. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، یہاں پر بھی اس کے اوپر مد ہے، اس کو لمبا کریں گے. قالوا اتجعل، جیم پر قلقلہ کریں گے، حروف اقلاب میں سے ہے. فیہا، ہا کو حلق سے ادا کریں گے. من یفسد، سین کو واضح کریں گے. فیہا، اس کو بھی حلق سے ادا کریں گے. وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یہاں پر بھی سین کو واضح کریں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یہاں پر ہا کو حلق سے ادا کریں گے، یہاں پر بھی ہا کو حلق سے ادا کریں گے، قاف کو موٹا پڑھیں گے. اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں. واؤ، اور اذ، جب، قال، کہا، ربک، آپ کے پروردگار نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی، بے شک میں، جاعل، بنانے والا ہوں، فی، میں، الارض، زمین میں، خلیفہ، ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اور جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، قالو، تو ان سب نے کہا، اتجعل، کیا تو بنائے گا، فیہا، اس میں، من جو، یفسد، فساد مچائے گا، فیہا، اس میں، واؤ، اور، یسفکو، وہ بہائے گا، الدماء، خون. تو فرشتوں نے کہا، کیا تو بنائے گا اس زمین میں اس کو خلیفہ جو زمین میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا. وَنَحْنُ، اور ہم، نُسَبِّحُ، تسبیح بیان کرتے ہیں، بِحَمْدِكَ، تیری تعریف کے ساتھ، وَنُقَدِّسُ، اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لَكَ، تیرے لیے. قَالَ، اس نے کہا، انی، بے شک میں، اعلم، جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے. فرشتوں نے کیا کہا کہ ہم تیری تعریف کے ساتھ پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے لیے ہی پاکی کو بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بے شک میں وہ خبریں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب ان آیات کا معنی مفہوم دیکھیں. تو دیکھیں آیت نمبر 21 اور 22 میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت واجب ہونے کی نہایت مختصر اور سادہ مگر مضبوط دلیل یہ دی گئی تھی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی عبادت کا مستحق ہے. لیکن آیت نمبر 28 میں کافروں کے کفر پر تعجب کا اظہار بھی کیا گیا تھا. اب انسان کی پیدائش کا پورا واقعہ بیان کر کے اس دلیل کو مزید پختہ کیا جا رہا ہے. اس آیت میں خلیفہ سے کیا مراد ہے؟ انسان. اور اس کے خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر خود بھی عمل کرے اور اپنی طاقت کے مطابق دوسروں سے بھی کروانے کی کوشش کرے. اب فرشتوں نے جو سوال کیا تھا اس کا منشا کیا تھا؟ فرشتوں کے سوال کا منشا خدا نخواستہ کوئی اعتراض نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراض کر رہے تھے، نعوذ باللہ، اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ حیرت کر رہے تھے کہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے جو نیکی کے ساتھ بدی کی بھی صلاحیت رکھتی ہوگی، جس کے نتیجے میں زمین پر فساد پھیلنے کا امکان ہوگا. تو مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات پیدا کیے گئے تھے اور انہوں نے آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو ختم کر ڈالا تھا. فرشتوں نے سوچا کہ شاید انسان کا انجام بھی ایسا ہی ہو، یعنی انہوں نے جنوں کے اوپر انسانوں کو قیاس کر لیا
اور کہا کہ جیسے انہوں نے لڑتے تھے زمین کے اندر فساد مچاتے تھے اب انسان بھی ایسے ہی کریں گے، تو اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا تھا۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔